بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ایک چادر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ کے طور پر بھیجی۔ یہ چادر بیش قیمت تھی اور اس میں سونے کے تار لگے ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر قبول فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ چادر اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دوست رکھتے ہیں۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے چادر کے حصول کے اشتیاق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا اور دل میں کہا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہدیہ اس اعزاز و افتخار کے ساتھ کس کے حصے میں آتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اسی خیال میں مگن مہو تھے۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ کسی نے جا کر بتایا تو خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کی غرض سے گھر سے باہر آنے لگے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اتنی بیش قیمت چادر لے کر ہم کیا کریں گے؟ بہتر ہے کہ جس پروردگار عالم نے ہمیں اس قدر بیش قیمت شے عطا فرمائی ہے، ہم اسی پروردگار عالم کی راہ میں اس کے محتاج اور اپنے سے زیادہ حاجت مند لوگوں میں ایثار کر دیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر ان کو مرحمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں میں تم ہی اس چادر کے مستحق ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس چادر کو لے کر مدینہ طیبہ کے مشہور بازار سوق اللیل میں گئے اور چادر میں سے سارا سونا نکلوا کر مہاجرین و انصار میں تقسیم کر دیا اور معمولی سا سونا بھی اپنے گھر لے کر نہ گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا واقعہ بتا دیا۔ اس دن بھی آپ کے گھر میں فاقہ تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اگرچہ خود فاقے سے رہتی تھی لیکن اس تنگی و اسرت کے عالم میں بھی اپنے پڑوسیوں سے غافل نہ رہتی تھی۔ آپ کا معمول تھا کہ ہمسایوں کے گھر میں صبح و شام تشریف لے جاتی اور دیکھتی کہ کوئی بھوکا تو نہیں۔ اگر معلوم ہو جاتا کہ کسی پڑوسی کے گھر کھانا نہیں پکا تو اپنے گھر میں کھانا موجود ہوتا تو جا کر دے آتی، اگر نہ ہوتا تو اس پر دل گرفتہ ہو جاتی۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، تمہارے لیے صرف 1 اونٹ، اور اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوں تو میں سارے ہی اللہ کی راہ میں دے دوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت الہی کرنے کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا ہے کہ وہ گھر کی مسجد کے محراب میں ساری رات نماز میں مشغول رہتی تھی، حتیٰ کہ صبح طلوع ہو جاتی، اور میں نے انہیں مسلمانوں اور مسلمان خواتین کے حق میں بہت زیادہ دعا کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے اپنے آپ کے لیے دعا نہ مانگی۔ میں نے عرض کیا، اے امی جان، کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگتی؟ ارشاد فرمایا، پہلے ہمسایہ ہے پھر گھر ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
گریہ گزاری کرتے ہوئے نہایت خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی اور طویل دعائیں مانگتی، اور ان طویل دعاؤں میں سے کوئی بھی اپنی ذات کے لیے نہ ہوتی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خشوع خضوع کے حوالے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو قرآن حکیم کی تلاوت سے خاص شغف تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانے کے وقت خوف باری تعالیٰ کے باعث آپ کا نورانی چہرہ اقدس زعفرانی ہو جاتا تھا، تمام جسم مبارک تھر تھر کانپنے لگتا، خشوع خضوع کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ جاتی اور آنسو کے قطرے مصلے پر گر جاتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیت اطہر میں آیا، میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم بکرے کی کھال پر لیٹے آرام فرما رہے ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دست اقدس سے پنکھا جل رہی ہیں اور زبان اطہر سے قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہی ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ روٹی پکاتی جاتی ہیں اور نہایت خوشالحانی سے قرآن حکیم کی تلاوت بھی کرتی جاتی ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے حسن و ظن رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمران، تمہارا میرے نزدیک ایک خاص مقام ہے، کیا تم میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کو چلو گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور چلوں گا۔ چنانچہ ہم روانہ ہو گئے۔ جب ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر دروازے پر پہنچے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر دستک دی اور سلام کے بعد اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، دوسرا کون ہے؟ ارشاد فرمایا، عمران رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بولی، مجھے قسم ہے اللہ کریم کی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں صرف ایک چادر سے جسم پاک چھپائے ہوئے ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے دست اقدس کے اشارے سے فرمایا، تم اس طرح پردہ کر لو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اس طرح میرا جسم عطر تو ڈھک جاتا ہے مگر سر نہیں چھپتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف ایک پرانی چادر پھینکی اور فرمایا، تم اس سے سر کو ڈھانپ لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور سلام کے بعد پوچھا، بیٹی کیسی ہو؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے دوہری تکلیف ہے۔ ایک تکلیف تو بیماری کی ہے اور دوسری تکلیف بھوک کی ہے۔ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جسے کھا کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان عطر میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اللہ پاک کی قسم، میرا پروردگار عالم کے ہاں تجھ سے زیادہ مرتبہ ہے، مگر میں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں تو مجھے ضرور کھلائے، مگر میں نے دنیا و آخرت کو ترجیح دی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک پر پھیرا اور فرمایا، بیٹی، دنیا کے مصائب سے دل شکستہ نہ ہو،
تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ سبحان اللہ۔